اے مومنو، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ رب کی مرضی کے بغیر ہم ایک پل سانس نہیں لے سکتے۔ اس دنیا کا قطرہ بھی رب تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس دنیا کا قطرہ بھی رب تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو پھر یہ جو تم دین کے پیغامات رب کی طرف لوٹانے کا بلاوا آنا، دین کے پیغامات اور رب کی طرف لوٹانے کا بلاوا آنا، اس کی باتیں تمام تک پہنچانا، قرآن پاک کی آیات کا سامنے آ جانا محض ایک اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا؟ اے مومنو، اے مومنو، جب کوئی تم سے یہ کہہ دے میرے لیے دعا کرنا، کر دیا کرو، کر دیا کرو، کیا پتہ اس وقت اس پر زندگی کتنی بھاری گزر رہی ہو، کیا پتہ آپ کی دعا سے اس کے لیے آسانی ہو جائے، کیا پتہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور ہیں، کتنے امیر ہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے عاجز، کتنے خالص اور کتنے مہربان ہیں۔ یاد رکھنا، تمہاری قسمت کی خوبصورتی کا دار و مدار تمہارے گمان پر ہے، تمہارے گمان پر ہے۔ تم اللہ پاک سے جیسا گمان کرو گے، جتنا گہرا گمان کرو گے، جتنا خوبصورت گمان کرو گے، وہ ویسا ہی گمان کے مطابق تمہیں دے گا، تمہیں نوازے گا، تمہیں عطا کرے گا، تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، دنیا میں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ تمہیں ہر کام کا وقت مل جائے لیکن نماز قرآن کا وقت نہ ملے، لیکن نماز اور قرآن کا وقت نہ ملے تو تم دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے کہ یہاں سے جانا ہی نہیں۔ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے مومنو، شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں واقعات کو بھلانے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں ایسی چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، مسلسل غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اے میرے مسلمان بھائی بہنوں، ماؤں، فجر کی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کی قربت دیتی ہے اور دین کی برکتوں کا آغاز کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت اور اللہ کی یاد دلوں کو سکون دیتی ہے اور یہ وقت اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف ہمیں قدم بڑھانے کا ہے۔ اللہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے، آمین۔ یاد رکھیے گا، فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیے گا۔ وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ اپنے دن کی ابتدا کر لیتا ہے۔ اپنا وقت نہیں ضائع کریں۔ آپ کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور اس قیمتی لمحے کو ہم مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہر وقت اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہماری زندگی ختم ہو جائے اور پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، لوگوں میں سب سے زیادہ برا پتہ ہے کون ہے؟ لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی بد زبانی، بد کلامی کی وجہ سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی کرنا،
اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی فضیلت و اہمیت اور دنیا اور آخرت میں اس کے فائدوں ثمرات اور اجر کو اجاگر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ نہایت ہی مؤثر اسلوب میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے والوں سے عظیم الشان بدلے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان کے صدقے کو ایسے دانے سے تشبیہ دی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں، ہر ایک بالی میں 100 دانے نکلیں، لیکن صدقہ خیرات کے اس ثواب کا مستحق وہی لوگ ہوں گے جو صادق دل اور خلوص نیت کے ساتھ محض رب کی رضامندی کی خاطر صدقہ کریں۔ جزاک اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے نا۔ اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسمت ایک پہیے کی طرح ہے جو کبھی اوپر کبھی نیچے گھومتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب اوپر ہوں تو نیچے والے کا ہاتھ تھام لیں، کیونکہ گھوم کر ہمیں نیچے ہی آنا ہے۔ جزاک اللہ۔